السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں اور مسلمانوں کی تعداد یہ اربوں میں ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ جو 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں نا، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دے کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ اپنی طاقت کا استعمال کریں تو پوری دنیا میں ہاہاکار مچ جائے۔ پیٹرول ڈیزل کے خزانے ان کے پاس ہے، یہ پوری دنیا کو تھام سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ غزہ کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا کی اسلامی طاقتیں تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہیں۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے بھروسے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس وقت غزہ پر تقریباً 50% حصے پر غزہ کے اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے اور روزانہ بمباریاں جاری ہیں، کئی ہزار لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس 50 سے زیادہ اسلامی ملک پپٹس بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ دیکھو ایسے ایسے حالات بھی امت کے اوپر آئیں گے۔ ایک حدیث میں اس موقع پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکے لوگوں کو دیکھا ہے، کھانا جب ان کے سامنے رکھا جائے تو کیسے کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی دیگر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری طاقت کم ہوگی یا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیونکہ صحابہ اکرام تو یہ امیجن کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو، اتنی بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس ہو، اتنے ملک مسلمانوں کے ہوں۔ اور مسلمانوں کے صرف ملک نہیں ہیں، ان ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ایمان والوں کو دیکھ کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ اگر صرف ان کو ہی اگر روک لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم ڈیزل اور پیٹرول کی سپلائی نہیں کریں گے، تیل کی سپلائی بند، جب تک یہ ظلم نہیں رکے گا تیل کی سپلائی نہیں ہوگی، پوری دنیا میں اس ظلم کے خلاف پھر آوازیں اٹھنے لگیں گی۔ لیکن آپ دیکھیے 50 سے زیادہ اسلامی ملک تماشائی بنے ہوئے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی اس ظلم کے خلاف بولنے والا نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کیمرے کے سامنے ایک کتا اگر کوئی مار رہا ہو تو پوری دنیا میں کتے کو مارنے والے کے خلاف کارروائی کی مانگیں اٹھنے لگتی ہیں۔ کوئی اگر اپنی بلی کو بھوکا مار دے تو اس کے خلاف پوری دنیا میں جو ہے نا آوازیں اٹھنے لگتی ہیں۔ لیکن اتنے انسان مارے جا رہے ہیں غزے کے اندر، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اب تو ایک خوفناک منظر ایسا آیا کہ ایک وسفوٹ ہوا اور وسفوٹ کا جو دھماکہ تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کئی 100 فٹ لاشیں زندہ بچوں کی، جوانوں کی باڈیز اوپر اچھلی اور پھر وہ نیچے آ کے زمین پر پڑے اور ختم ہو گئے۔ لیکن افسوس کوئی بولنے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت بہت ہوگے تم لوگ، ایسا نہیں ہے کہ کم ہوگے بلکہ اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ جیسے سیلاب کے جھاگ کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، ہاتھ مارو ختم۔ حضور نے فرمایا تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ حق آدمی کیوں نہیں بولتا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے حق بولوں گا تو میرے اوپر یہ مشکل آ جائے گی۔ تو دنیا سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے پھر وہ ظلم کے خلاف بولتا نہیں ہے۔ اس کو اپنی سیاست کا ڈر ہوتا ہے، اپنے تختے کا ڈر ہوتا ہے، اپنے پیسے کا ڈر ہوتا ہے، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ جو اسلامی ملک ہیں 50 سے زیادہ، یہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے۔ حالانکہ یہ جس خوف کی وجہ سے، جس دنیا کی محبت کی وجہ سے ظلم کے خلاف نہیں بول رہے ہیں نا، یہ بھی باقی نہیں رہیں گے، جانا ان کو بھی دنیا سے تو سب کو جانا ہے۔ لیکن کچھ ایسے شیر دل لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب پوری دنیا کے اربوں کھربوں انسان، پوری دنیا کی ملکوں کی طاقتیں ظلم کے خلاف جب نہیں بول رہی ہوتی ہیں تو کچھ شیر دل انسان ایسے بھی ہوتے ہیں
جو آواز اٹھاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جاب جائے گی، وہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، ان کے دل میں ایک درد ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک ظلم کو دیکھ کر جو ہے نا ان کے دل میں ایک درد، ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے شیر دل بھی لوگ موجود ہیں۔ میں 2 شیر دل لوگوں کے واقعے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ آج تو ہم لوگ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے نقصان پر جو ہے نا حق بولنا بند کر دیتے ہیں۔ ان 2 لوگوں نے ایسا کام کیا ہے جو 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں کے منہ پر تماچا ہے، جس میں پہلا نام ہے ہماری غیر مسلم بہن جن کا نام ہے وانیا اگروال۔ یہ امریکہ میں مائکروسافٹ آفس کی انجینئر ہے، مائکروسافٹ AI کی انجینئر ہے۔ مائکروسافٹ اپنی 50 سالہ تقریبات منعقد کر رہا تھا۔ مائکروسافٹ کو 50 سال ہو گئے تو اس پر جو ہے ان کو پروگرام چل رہے ہیں جگہ جگہ۔ امریکہ میں یہ پروگرام تھا جس میں بل گیٹس جو مائکروسافٹ کے بانی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل تھے، اور بڑے بڑے جو مائکروسافٹ کے آفیسر ہیں، انجینئرز ہیں، جس میں ایک ستیندر نڈیلا ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ وانیا اگروال جو کہ ایک سینئر انجینئر ہے مائکروسافٹ آفس کی، لائیو پروگرام میں انہوں نے کہا جمعے کو جب یہ پروگرام چل رہا تھا کہ تم سب پر شرم آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم سب کو شرم آئے، تم سب منافق ہو۔ 50,000 فلسطینیوں کو مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی سے مارا گیا ہے۔ یہ مائکروسافٹ کی AI کی انجینئر وانیا اگروال نے، جو انڈین ہے، انہوں نے یہ بات کہی، اور انہوں نے میل کیا کہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں، میں ایسی کمپنی کے ساتھ جاب نہیں کر سکتی جو معصوم بچوں کا قاتل ہے، جو اسرائیل کی ملٹری کو AI ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ میں اس ظلم ساتھ دینے والی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، جس کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں، بل گیٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کو فخر سمجھتے ہیں۔ وانیا اگروال کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس جاب کو لات مار دی اور کہا کہ مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم میں شرکت کروں، ایسی ظلم کا ساتھ دینے والی کمپنی کے ساتھ میں کام کروں، نہیں ہو سکتا، میں ریزائن دیتی ہوں۔ وانیا اگروال نے ریزائن دیا۔ دوسرے ہیں پاکستان کے ابتحال ابو سعید۔ انہوں نے جب یہ 50 سالہ سیلیبریشن چل رہا تھا مائکروسافٹ کا، تو انہوں نے لائیو ایونٹ کے دوران جب مائکروسافٹ AI کے CEO مصطفیٰ سلیمان خطاب کر رہے تھے تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مصطفیٰ تم پر شرم ہو، ہمارے علاقے میں نسل کشی کی طاقت کو فراہم کر رہا ہے مائکروسافٹ AI۔ اور انہوں نے یہ بات کہی اپنے میل میں، جو کمپنی کو انہوں نے میل بھیجا، کہ مائکروسافٹ AI اسرائیل ملٹری سے تعلق پر میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتا، اسرائیل ملٹری کو مائکروسافٹ AI جو ہے نا وہ سامان فراہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ریزائن دے دیا۔ مائکروسافٹ نے اس پر کہا کہ یہ بزنس معاملہ ہے، اس پر ان کو جو ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا ریئیکٹ۔ بہرحال ان 2 زندہ دل شیر میں تو کہوں گا کہ ایسے ٹائم پر جب ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، بڑے بڑے اسلامی ملک کچھ نہیں بول پا رہے ہیں، یہ کھلا بولے اور انہوں نے ریزائن دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنانے والا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کھلے طور پہ انہوں نے کہہ دیا، ایک ہم مسلمان ہیں کہ جن سے بوائیکاٹ مہم ٹھیک سے نہیں چل پا رہی ہے، ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم سے تھمس اپ نہیں چھوٹتی، ہم سے کوکا کولا نہیں چھوٹتا، ہم سے اسرائیلی پروڈکٹس نہیں چھوٹتے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کے موقع پر اور اب تو جگہ جگہ یہ چیزیں نارمل دیکھنے کو مل جائیں گی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کا یوز نہ کریں، اور رات میں اللہ سے 10 منٹ مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ تو یہ پوری خبر میں اسکرین پہ بھی لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پر مائکروسافٹ نے 2 انجینئروں کو برطرف کر دیا۔ اس وقت غازہ کے اندر کوئی مدد نہیں جا سکتی، کوئی فوڈ نہیں پہنچ سکتا۔ 50% غازہ، 80% تو تہس نہس ہو چکا ہے اور 50% پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے، اور ابھی بھی معصوم بچوں کے مرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ اسلامی ملکوں پر کیا بس کہوں میں، ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔
ظلم کسی کے اوپر بھی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، بھائی آپ کی جس سے لڑائی ہو اس سے لڑائی لڑو، لیکن اس میں عام لوگوں پر ظلم ہو یہ بالکل برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے وہ کہیں ہو۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔